اب دیکھیے اللہ نے سورۃ البقرہ کی آیت 258 میں فرمایا، بلکہ یہ بہت بڑا واقعہ ہے۔ اللہ رب العزت سورۃ البقرہ کی آیت 258 میں ارشاد فرماتا ہے، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اور نمرود کا واقعہ یہاں پر بیان کیا جا رہا ہے۔ دراصل نمرود کسی کا نام نہیں ہے، یہ لقب ہے۔ ایران کے اندر جتنے بادشاہ آتے تھے وہ ان تمام کو نمرود کہا جاتا تھا، تو یہ نمرود ایک لقب ہے اس بادشاہ کا، یعنی ہر بادشاہ کو نمرود کہا جاتا تھا، یہ ان کے اعزاز کی بات ہوتی تھی۔ تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا اسے جو ابراہیم سے جھگڑا اس کے رب کے بارے میں، اس پر کہ اللہ نے اسے بادشاہی عطا فرمائی۔ حضرت ابراہیم و نمرود کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود سے مقابلہ کیا تھا، نمرود سے مناظرہ کیا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس گئے، جا کر کے اس کو کہا کہ تو خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، حالانکہ تجھے بھی تو اللہ نے پیدا کیا، تو ایک اللہ کی طرف آ جا، اللہ کی عبادت کر، اور میں اللہ کا رسول بن کر کے آیا ہوں تو مجھ پر ایمان لیا۔ اب چونکہ نمرود ہو یا فرعون ہو، انہوں نے خود لوگوں کو کہا تھا کہ ہم اللہ ہے، ہم خدا ہے، انہوں نے خود کہا تھا کہ ہم اللہ ہے، ہم خدا ہے، ہماری عبادت کرو، ہماری پرستش کرو۔ تو اب جب حضرت ابراہیم نے نمرود کو کہا کہ نہیں نہیں تو اللہ نہیں ہے، تو خدا نہیں ہے، بلکہ خدا تو کوئی اور ہے جس نے تجھے اور مجھے پیدا کیا ہے، اور میں اس کا رسول ہوں، تو مجھ پر تو ایمان لیا۔ اب بھلا وہ نمرود تو شرمندہ ہو گیا نا کہ یار میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ مجھے سجدہ کرو، اور یہ کہہ رہے کہ میں کسی اور اللہ کو سجدہ کروں، ان کے رب کو سجدہ کروں، تو وہ شرمندہ ہو گیا۔ اور چونکہ لوگ بھی مانتے تھے نمرود یا فرعون کو خدا، کیوں مانتے تھے؟ کیونکہ لوگوں کا ماننا یہ تھا کہ اگر یہ خدا نہیں ہوتا تو ہم پر حکمرانی نہیں کرتا، یہ خدا ہے اسی لیے تو بادشاہ بنا ہوا ہے۔ حالانکہ لوگ یہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ دنیا کی بادشاہیت الگ ہے اور اصل بادشاہیت الگ ہے۔ دنیا میں بادشاہ آتے جاتے رہیں گے، حاکم آتے جاتے رہیں گے، پردھان منتری آتے جاتے رہیں گے، لیکن باقی اگر کسی کی بادشاہیت ہے وہ اللہ کی بادشاہیت ہے۔ ہمیشہ کسی کی اگر حکومت قائم ہے تو وہ اللہ کی قائم ہے، باقی تو یہ آنا جانا تو لگا رہے گا۔ تو لوگ بھی سمجھتے تھے ان کو بادشاہوں کو خدا۔ اب چونکہ حضرت ابراہیم نے کہہ دیا تو وہ ہکا بکا رہ گیا کہ میں کیسے کسی اور کے سامنے سجدہ کروں، حالانکہ لوگ تو مجھے سجدہ کرتے ہیں۔ پھر آگے کیا کہا؟ اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت، جبکہ ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ جلاتا ہے یعنی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ تو اپنے آپ کو خدا ہونے کا، خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے، حالانکہ میرا جو رب ہے وہ لوگوں کو زندگی بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے۔ اگر تو واقعی اپنے دعوے میں سچا ہے تو کسی کو زندہ کر کے بتا، کسی کو موت دے کے بتا۔ اب چونکہ وہ یہ کر تو نہیں سکتا تھا، ظاہر سی بات ہے اس کے پاس یہ طاقت تو نہیں ہے، لیکن اس نے کسی طرح اپنی عزت بچانے کے لیے کیا کیا؟ اس نے 2 قیدیوں کو بلایا۔ ایک وہ قیدی تھا جس کو کل صبح جو ہے تو رہا کرنا تھا، آزاد کرنا تھا، اس کو نمرود نے قتل کر دیا۔ اور ایک وہ قیدی تھا کہ جس کو عمر قید کی سزا ملی تھی، پوری زندگی بھر اس کو جیل میں سڑنا تھا، نمرود نے اس کو آزاد کر دیا، کہا دیکھو لوگوں کو زندگی میں بھی دیتا ہوں، لوگوں کو موت میں بھی دیتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ بات ایسی نہیں بننے والی ہے، یہ اپنی عزت کو بچانے کے لیے کچھ بھی کرے گا۔ تو آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایسی بات رکھی جو وہ کبھی کر ہی نہیں سکتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ کہ قال انا احیی و امیت۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت،
جبکہ ابراہیم نے کہا کہ میرا رب وہ ہے کہ جلاتا ہے اور مارتا ہے۔ تو نمرود نے کہا قال انا احیی و امیت، بولا میں جلاتا ہوں اور مارتا ہوں۔ اس کے بعد قال ابراہیم فإن اللہ یاتی بالشمس من المشرق، ابراہیم نے فرمایا تو اللہ سورج کو لاتا ہے پورب سے، فاتی بہا من المغرب فبہت الذی کفر، تو اس کو پچھم سے لے آؤ تو ہوش اڑ گئے کافر کے۔ حضرت ابراہیم نے دوسری بات رکھی سامنے، پہلے مارنے اور جلانے والی بات پر تو یہ اس نے کسی طرح سے اپنی جان بچا لی، اب دوسری بات حضرت ابراہیم نے کہی، کہا میرا اللہ وہ ہے جو سورج نکالتا ہے مشرق سے اور ڈباتا ہے مغرب میں، یہ میرے اللہ کی قدرت ہے۔ اب اگر تو اپنے آپ کو خدا ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، خدا اپنے آپ کو کہتا ہے، خدائی کا دعویٰ کرتا ہے، تو تو ایسا کر، سورج کو مغرب سے نکال کر مشرق میں ڈبا کے بتا۔ تو اب جب یہ چیلنج حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دے دیا تو اللہ فرماتا ہے فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، تو ہوش اڑ گئے کافر کے۔ اب وہ یہ تو نہیں کر سکتا تھا نا، ظاہر سی بات ہے کوئی اور کر ہی نہیں سکتا، یہ تو خدا کی قدرت ہے، تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ اب جب اس کے ہوش اڑ گئے تو پھر اس نے کیا کیا کہ وہ اپنے آپ کو کسی طرح بچانے کے لیے، چونکہ اگر حضرت ابراہیم نے تو سچی بات کہی تھی، لوگ اگر حضرت ابراہیم کی بات مان لیتے تو پھر نمرود کو کون سجدہ کرتا، تو اس نے اپنی جان بچانے کے لیے کیا کیا، کہا چلو ابراہیم کو قید کر دو، ایک بڑی آگ جلائی جائے گی اور اس کے اندر ابراہیم کو ڈالا جائے گا۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، حضرت ابراہیم کو آگ میں ڈالنے والا نارے نمرود کا۔ ایک شاعر نے کہا نا، بلکہ شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، اور ایک جگہ یوں کہا کہ آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایما پیدا، آج بھی ہو گر ابراہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا۔ ویسا ایمان تو ہونا چاہیے۔ تو اللہ نے آگے فرمایا واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ فرماتا ہے اور اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔ نمرود کیا تھا؟ ظالم تھا، اس کے پاس اتنی نشانیاں لے کر کے حضرت ابراہیم آئے، لیکن اس نے نہیں مانا، ظالم تھا، اپنے آپ پر ظلم کیا۔ جب اپنے آپ پر ظلم کیا تو پھر اللہ فرماتا ہے اللہ راہ نہیں دکھاتا ظالموں کو۔